جن اصحاب کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں عبداللہ ابن، چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہی لمحے میں 500 حدیث حضور جلوا دی گئی. نے فرمایا تھا کہ اللہ تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے، تیرا شکم کبھی سیر نہ ہو. ملکہ تطہیر جا رہی ہے، تمہیں سمجھ لینا کہ سامنے بیٹھنے والا کون ہے. اللہ الرحمن الرحیم. ملکہ تطہیر جا رہی ہے، تمہیں سمجھ لینا کہ سامنے بیٹھنے والا کون ہے. ہمیشہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جائیں. آپ پہچانیں کہ اگر زہرا کو جانا پڑا ہے تو پھر آگے کون ہوگا. میں ماحول پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہی لمحے میں 500 حدیث حضور جلوا دی گئی. حدیث بیان کرنے پر ایسے پابندی لگ گئی کہ سب سے پہلا جو ایگزیکٹو آرڈر پاس ہوا وہ یہ تھا، اصحاب کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں عبداللہ ابن مسعود، ابو درداء انصاری اور حضرت ابو ذر غفاری، ان کے مدینہ سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی گئی. یہ مدینہ سے باہر نہیں جا سکتے، اور اگر یہ مدینہ کے اندر رہیں گے تو یہ کسی کو حدیث نہیں سنائیں گے. یہ بالکل نہیں بتائیں گے کہ ہم نے نبی کو کیا کہتے ہوئے سنا. پہلا 2.5 سال کا دور اسی طرح گزرا کہ حدیث نہ بیان ہو رہی تھی، نہ حدیث کو آگے بیان کیا جا رہا تھا، اور جن کے پاس احادیث تھی انہیں زندانوں میں اور گھروں میں محصور کر دیا گیا تھا. ان 3 ہستیوں کی میں محنت بتانے لگا ہوں. انہوں نے پہلے 2.5 سال پہلے خلیفہ کا دور نہیں، دوسرے خلیفے کے 10 سال کے دور بھی گھروں میں کے اندر گزارے. 12 سال یہ 3 صحابی، ان کے مدینے میں نکلنے پر پابندی تھی. اگر کوئی شخص ان کے پاس کھڑا ہوتا، دربار میں اطلاع مل جاتی، اس شخص کو گرفتار کر لیا جاتا کہ تو ان کے پاس کیوں کھڑا تھا. اب یہ دور، پہلا دور گزر گیا اور حدیثیں نشر ہی نہیں ہو رہی، دین پتہ ہی نہیں چل رہا. نبی کیا کہہ کے گئے تھے، وضو کے احکامات کیا تھے، غسل کے احکامات کیا تھے، صدقہ کس کو دینا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے. یہ تمام نصاب جو 23 سال میں نبی نے مرتب کیا تھا، جو آنے والے اس پہلے دور میں آگے منتقل ہونا تھا، وہ ہوا ہی نہیں. تو اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ پھر یہ جو ہمارے پاس اتنی حدیثیں پہنچی ہیں یہ کیسے پہنچ گئی ہیں. حضور یہی تو میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں کہ جن کتابوں سے آج ہمیں کہا جا رہا ہے یہاں سے علی ثابت کریں. ہماری کتاب میں تو نہیں لکھا، ہم نے تو کہیں ماتم نہیں لکھا، ہماری کتاب میں تو کہیں نہیں لکھا کہ اہل بیت معصوم ہے. ہماری تو ہم بتاؤں تو صحیح، یہ تمہاری جو کتابیں ہیں یہ لکھی کہاں پر گئی ہیں. حدیث بیان کرنے پر پابندی، حدیث نشر کرنے پر پابندی. کیا پہلے خلیفہ کے دور میں صرف؟ نہیں، دوسرے خلیفہ کے دور میں اور زیادہ سختی کر دی گئی. بلکہ یہاں تک لکھا گیا اہل سنت کتابوں میں کہ دوسرے خلیفہ اپنے گورنر کوفہ کو جب بھیج رہے تھے تو قرظہ انصاری کو اسے بھیجتے ہوئے جب وہ مدینہ سے باہر آئے تو اسے کہتے تمہیں خبر ہے کہ میں تمہیں مدینہ سے باہر کیوں چھوڑنے آیا ہوں. اسے کہا اس لیے کہ آپ مجھے اعزاز بخش رہے ہیں کہ میں آپ کی گورنری کے لیے کوفہ جا رہا ہوں. اسے کہا صرف یہ نہیں، میں تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، خبردار وہاں پر نبی کی کوئی حدیث نہ پڑھنا، نبی کی کوئی سنت ان کے سامنے بیان نہ کرنا، انہیں صرف قرآن پڑھنے دینا. اب جب یہ دور چل رہا تھا اور یہ ایک دور چل رہا ہے، پھر اس کے بعد تیسرے خلیفہ کا دور آیا. تو تیسرے خلیفہ کے دور میں 12 سال گزر گئے تھے کانوں کو حدیث سنے ہوئے. 12 سال گزر گئے تھے اور وہ علی، اس کے گھر سے نکلنے پر پابندی تھی. امیر المومنین مسجد میں آ کے نماز بھی نہیں پڑھا سکتے تھے. علی کو گھر کے اندر محصور کیا ہوا تھا. فرادہ نماز پڑھنے کے لیے علی کبھی کبھار مسجد میں آ سکتے ہیں، لیکن علی مسجد میں باجماعت نماز ادا نہیں کروا سکتے. امیر المومنین کے چند اصحاب علی کے گھر میں علی کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے. امیر المومنین گھر میں. اب یہ علی گھر میں ہے نہیں، یہ علی کے گھر کا دروازہ بند نہیں ہوا، یہ علم کا دروازہ بند ہو گیا. ایسا ہی کہوں نا جی، ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا. موضوع پسند ہے سرکار کی. دروازہ بند ہو چکا ہے اور حدیث کوئی بیان ہی نہیں کر رہا، کہیں حدیث بیان نہیں ہو رہی. تیسرے خلیفہ کے دور میں صرف یہ نہیں ہوا کہ حدیثیں بیان کرنے پر پابندی ہوئی، تیسرے خلیفہ کے دور میں احادیث بنائی جانی شروع ہو گئی. قلت پڑ گئی ہے، قحط پڑ گیا ہے، حدیث ہے ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا ایسے لوگوں کو بلاؤ جو حدیثیں بنائیں، ایسی حدیث بنائیں، ایسی حدیث بنائیں کہ ان کو سونا چاندی درہم و دینار تول تول کیے جاتے تھے حدیثیں بیان کرنے میں. یہ سلسلہ چلتا گیا. اہل سنت کے امام ہیں، امام نسائی ان کا نام ہے. اہل سنت کی 6 بڑی کتابوں میں سے ایک بڑی کتاب سنن نسائی ان کی ہے. جہاں جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے گا امام نسائی کی موت کی وجہ کیا بنی.
اپنے اماموں کے بارے میں پوچھ لو، چلے ہمارے امام کو چھوڑو، یہ پتا کرو میں اہل سنت سے مخاطب ہوں کہ امام نسائی کی موت کی وجہ کیا بنی؟ امام نسائی کی موت کی وجہ بنی یہ امام المحدثین تھا، اسے بڑی حدیثیں یاد تھی، یہ دمشق گیا، جب یہ دمشق پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دمشق میں ممبروں پہ علی کو گالیاں دی جا رہی، گلیوں میں لوگ اگر کسی کو بری گالی دینی ہوتی تھی تو اسے علی کے نام سے مخاطب کر رہے ہیں، یعنی کہ لفظ علی جو قرآن میں عزت کے طور پہ آیا ہے شام میں گالی کے طور پہ دیا جا رہا ہے۔ یہ بزرگ تھا، اس نے دمشق کی مرکزی مسجد میں تمام شام کے علماء اور محدثین کو بلایا، اسے کہا آؤ اکٹھے ہو کے میں تم سے کوئی خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد اموی کھچا کھچ بھر گئی، مدینہ سے امام نسائی آئے ہیں، ان کا خطبہ سننا ہے۔ جب ساری مسجد بھر گئی تو یہ خواص بیٹھے ہوئے تھے، عوام نہیں بیٹھے ہوئے، علماء محدثین بیٹھے ہوئے تھے، مفتی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ممبر پہ جا کر علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے۔ شام کے کانوں نے کبھی علی کا فضائل سنا ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ کس کے فضائل پڑھ رہا ہے، کس علی کی بات کر رہا ہے؟ اور وہ حدیث پہ حدیث، رسول کی حدیث پہ حدیث، میں نے نبی کو یہ کہتے سنا، نبی نے یہ کہا، سند کے ساتھ نبی کی حدیث سے علی کی شان میں پڑھ رہا ہے۔ اگلے دن پھر لوگ آئے، انہوں نے پھر علی پڑھا، 3 دن میں انہوں نے 180 حدیث سے شام والوں کو علی کی شان میں سنا۔ آج بھی وہ 180 حدیثوں پر مشتمل امام نسائی کی کتاب ہے خصائل علی، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ 30 دن خبر پہنچ گئی کہ یہ تو علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں، تو بنی امیہ کے کرندے اور بدماش نوجوان آگے آ کے بیٹھ گئے، اسے کھڑے ہو کر سن امام نسائی 30 دن ہو گیا ہم تیری زبان سے سوائے علی کے کچھ نہیں سن رہے، حاکم شام کے بارے میں کوئی حدیث سنا؟ یہ حقیقت ہے، میں تمہیں نسائی کی موت سنانے لگا، حاکم شام کے بارے میں کوئی حدیث سنا؟ اسے کہا کس کے بارے میں؟ اس کا معاویہ بن ابو سفیان کے بارے میں۔ اس کا میں نے نبی سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں ممبر سے نہیں اترنے دیں گے، کوئی حدیث سنا، 30 دن ہے تو ہماری مرکزی مسجد میں بیٹھ کے علی کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ اسے تھوڑی دیر کری آنکھیں بند کر کہا ہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، ہاں وہ حدیث تھی، باقاعدہ حدیث تھی۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ مصطفیٰ، اور سند پڑھی حدیث کی، سند پڑھنے کے بعد اس نے کہا میں نے مصطفیٰ کی یہ حدیث سنی ہے بہترین سند کے ساتھ، نے فرمایا تھا کہ اللہ تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے، تیرا شکم کبھی سیر نہ ہو۔ بس اس نے یہ حدیث بیان کی اور انہوں نے اس کو زمین پر گرایا اور گرا کے اس کو اتنا مارا کہ زخمی حالت میں صرف مکہ تک پہنچا اور مکہ جا کے اس کی موت ہو گئی۔ یعنی کہ اپنوں میں سے بھی کوئی اگر علی پڑھتا تھا تو وہ امام ہی کیوں نہ ہو، اسے مجمع کے اندر مارا جاتا تھا۔ جاؤ جا کے پوچھو کہ مستدرک حاکم، جس کی کتاب بہت بڑی ہے اہل سنت کی، حاکم نیشاپوری کی موت کی وجہ کیا بنی تھی؟ فضائل علی۔ آپ کہ یار اس دور کے لوگ کیسی باتیں کرتے تھے، جو علی پڑھتا تھا اسے مار دیا کرتے تھے، تم 2025 میں آ جاؤ، تم اپنے ارد گرد نظر دوڑا لو۔ اس دور کے مولانا طارق جمیل نے صرف مولا کا ترجمہ کیا تھا، انہیں مسجد میں نماز پڑھانے پر پابندی لگ گئی۔ میرے شہر فیصل آباد کے ایک مولانا اسحاق تھے، انہوں نے صرف حدیثیں پڑھی، نمازیوں نے انہیں مسجد میں آنے سے روک دیا۔ تو آج بھی وہ لوگ موجود ہیں، آج بھی وہ مجاہدین موجود ہیں۔ میرا سلام انہیں اہل سنت کو جو اپنے منہج پر رہتے ہوئے بھی علی پڑھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو یہ تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ماحول اتنا نجس ہو چکا تھا۔ اب ایک لائن یہ ہے کہ یہ پوری خلافت کا دور تیسری خلافت تک پہنچ رہا ہے اور حدیث کوئی بیان نہیں ہو رہی اور جھوٹی حدیثیں بنائی جا رہی ہیں، اتنی جھوٹی حدیثیں بنائی جا رہی ہیں، اتنی جھوٹی حدیثیں بنائی جا رہی ہیں کہ لوگ لائن پہ لگے ہوتے تھے کہ مجھ سے حدیث لو اور آگے سے اس کو نوازا جا رہا ہوتا۔ پھر ادھر دوسرا موضوع جو تھا وہ کیا ہوا کہ دوسری خلافت، کیونکہ پہلی خلافت کا دور تو شورش میں گزر گیا، جب دوسرے خلیفہ کا دور آیا تو اب یہاں پر اس واقعے کو ضرور ذہن نشین کیجئے گا، ذہنوں کو ذرا جگائیے گا اور یہ حقیقت سنیے گا۔ ایک شخص یمن کا یہودی مسلمان ہو کے مدینے میں آتا ہے جس کا نام ہے کعب احبار۔ کعب احبار ایک یہودی جو یمن سے مسلمان بنا کے اسے مدینہ منتقل کیا جاتا ہے، اور مدینہ منتقل کرنے کے بعد اسے مسند علم پر بٹھایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ تو قرآن کی تفسیر بیان کر۔ یہ جو میں بار بار تیسری مجلس میں اسرائیلی روایات کا تذکرہ کر رہا ہوں، یہ کیا روایات ہیں کہ یہ لوگ وہ تھے یہودی علماء جو حدیث سے قرآن نہیں سمجھتے تھے، توریت اور انجیل سے قرآن سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن کی دلیل نبی کی زبان سے نہیں چاہیے، ہم اس آیت کو مانیں گے جس کی تصدیق یا انجیل میں ہوگی
یا زبور میں ہوگی یا توریت میں ہوگی یا تلمود میں ہوگی. اور یہ جو ان کے پاس آسمانی کتابیں تھی یہ تحریف ہو چکی تھی, یہ انہوں نے بدل دی تھی. ان میں نبیوں کی عصمت نہیں تھی. ان کی کتابوں میں حضرت عیسیٰ کو معصوم نہیں مانا جا رہا تھا. حضرت موسیٰ کے بارے میں تو ایسے لغویات لکھے ہوئے تھے, حضرت داؤد کے بارے میں اتنا گند لکھا ہوا تھا جو منبر سے بیان بھی نہیں ہو سکتا. جب وہاں سے دین, وہی اسرائیلی روایات جب قرآن میں تفسیر بن کے آئیں تو اب یہاں بھی یہی عقیدہ جنم لے گیا کہ نبی معصوم نہیں ہوتا. ان کے ہاں کتابوں میں یہ تھا کہ اللہ جسم رکھتا ہے, اللہ مجسم ہے. یہی روایتیں جب مسلمانوں میں آئیں تو انہوں نے لکھا کہ شب معراج رسول کہتے کہ میں نے اللہ کو ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں دیکھا جو سونے کے جوتے پہنے ہوئے تھے. یہ روایت اسلام میں کہاں سے آئیں؟ یہودیوں سے. اور یہودیوں کو مسند میں کس نے بٹھایا؟ ان نام نہاد مسلمانوں نے جو منافق بن کے اسلام کے اندر آئے تھے. یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے شیعہ مذہب یہودی کی پیداوار ہے, آؤ میں بتاؤں کون کون سا مذہب یہودی کی پیداوار ہے. یہ کعب احبار کون تھا؟ اب آؤ سنو کعب احبار کے جو پہلے 2 شاگرد تھے وہ کون تھے. اہل سنت کتابیں بیان کر رہا ہوں اور الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ حقائق پہنچ رہے ہیں. یہ اہل سنت نوجوان بیٹھا, اس نے کل ہی علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا مجلس کے بعد. یہ حقائق پہنچے نسلوں تک تاکہ انہیں ہم اچھے طریقے سے دعوت دے کر حق تک پہنچے. کعب احبار نے جو پہلے 2 شاگرد بنائے ان میں سے پہلے شاگرد کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ, کیونکہ یہ بھی یہودی سے مسلمان ہوئے تھے. یہ کعب احبار کے ساتھ ان کے پہلے بھی تعلقات تھے. جب وہ آیا تو انہوں نے پہلا شاگرد جس کو باقاعدہ طور پر شاگردی سے بنایا وہ حضرت ابو ہریرہ تھا. دوسرا شاگرد عمرو بن عاص کا بیٹا تھا. اور ان دونوں میں سے عبداللہ بن عمرو بن عاص اور ایک ابو ہریرہ مسلمانوں کی سیاستہ میں ایک کے پاس 5,500 حدیثیں ایک سے لی گئی ہیں, ایک سے 3,500 لی گئی, اور دونوں یہودی کے شاگرد ہیں جو کعب احبار سے پڑھ رہے تھے. تیسرے خلیفہ کے دور میں یہی کعب احبار جو ہے اسے تیسرا خلیفہ بٹھا کے کہتا کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں, دیکھنا طریقہ ظلم دیکھنا, سنی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. کعب احبار کو بلایا تیسرے خلیفہ نے, اپنے تخت کے قریب اسے بہترین کرسی پہ بٹھایا اور کرسی پہ بٹھا کے کہنے لگا کعب احبار سے کہ تم سے ایک شرعی مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف جو ہے وہ اپنی کچھ دولت دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا ہے, تو اس کے لیے کیا صدقہ اور زکوٰۃ نکالنی پڑے گی؟ اس نے کہا نہیں, میں نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے, وہ صدقہ اور زکوٰۃ باقاعدگی سے نکالتا تھا, اب اس کے مال سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. جب کعب احبار نے دربار میں یہ مسئلہ بتایا, ابو ذر غفاری چیخ مار کے اٹھا, اور ابو ذر غفاری نے پتھر اٹھایا اس طرف, اے یہودن کے بیٹے, تو بتائے گا اسلام کیا ہے؟ اے یہودیہ ماں کے بیٹے, تو بتائے گا قرآن کیا ہے؟ خبردار قرآن کی غلط تشریح نہ کر. حضرت ابو ذر غفاری نے قرآن کی تشریح کرنی شروع کر دی اور کعب احبار کرسی میں بیٹھا رہا, اور جس کو نبی نے کہا تھا کہ زمین اور آسمان پہ اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں, اسے دھکے مار کے دربار سے نکال دیا. جاؤ, یہ میرا پیغام جہاں جہاں میرے اہل سنت بھائیوں ان تک پہنچاؤ کہ نبی نے فرمایا تھا کہ زمین 4 لوگوں کی وجہ سے قائم ہے, جنت 4 لوگوں کا انتظار کر رہی ہے. بار بار 4 کا لفظ کہا, 4 کا لفظ کہا, جن 4 صحابہ کے بارے میں رسول بار بار کہتے رہے, سلمان, ابو ذر, مقداد, عمار. میں منبر پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی اہل سنت میری زندگی کے آخری سانس تک کوئی نوجوان اپنے علماء سے لا کے بٹھائے پہلی 3 خلافتوں کے دور میں ان 4 کو کوئی عہدہ کیوں نہیں دیا گیا. کل کا کلمہ پڑھنے والے کوئی مصر کا گورنر, کوئی کوفے کا حاکم, کوئی بیت المال میں بیٹھا ہے, کوئی زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہے. ان جید شخصیات کے ہوتے ہوئے ہمیں بتایا جائے ان کو کوئی عہدہ کیوں نہیں ملا. ابو ذر کو مدینے میں کوئی باقاعدہ عہدے پہ کیوں نہیں بٹھایا گیا؟ سلمان کو کسی جگہ کا مشیر بنا کے کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اسلامی لشکر پہلے خلیفہ کا دور تو نہیں, دوسرے خلیفہ کے دور میں باقاعدہ گئے, ایران تک لشکر گئے, روم تک لشکر گئے, کسی لشکر کی سربراہی علی نے کیوں نہیں کی؟ خاندان بنی ہاشم میں سے کوئی نہیں گیا. کیا یہ لڑنا بھول گئے تھے؟ کیا اب انہیں تلوار چلانی نہیں آتی تھی؟ کیا اب ابو ذر سچا نہیں رہا؟ کیا سلمان من اہل بیت نہیں رہا؟ پھر دونوں میں سے بریڈ فوڈ والوں ایک بات ہے, یا وہ 4 اس اہل نہیں تھے یا پھر حکومت اس اہل نہیں تھی. یا پھر بتاؤ ان 4 میں یہ اہلیت نہیں تھی, یا پھر مانو کہ حکومت میں اہلیت نہیں تھی کہ وہ ان سے کوئی منصب لیتے. باقاعدہ طور پر پھر دوسرا نام وہاب ابن منبع. وہاب ابن منبع یہ بھی وہ شخص ہے جو یہودی سے مسلمان ہو کے آیا.
اس کو باقاعدہ طور پر عزت دی گئی، اس کو باقاعدہ طور پر مسند میں بٹھایا گیا اور اس سے حدیثیں بیان ہونی شروع۔ عبداللہ ابن سلام یہودی سے مسلمان ہو گیا ہے، باقاعدہ طور پر مسلمانوں نے اسے مسند علم میں بٹھایا، اس سے حدیثیں لی، اس سے تفاسیر قرآن کی لکھوائی، اور یہ سب کچھ مرتب ہوتا رہا، اور دین اور فقہ اہل بیت سے نہیں لی جا رہی۔ حتیٰ کہ اگلی حقیقت آپ کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوگی، رسول 11 ہجری کو دنیا سے گئے، 100 سال تک مسلسل اسلام میں نبی کی حدیث بیان نہیں ہوئی۔ 100 سال 2 نسلیں گزر گئی۔ اب جو تیسری نسل آئی ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے، انہوں نے تو وہ یہودیوں والا دین لیا، اسرائیلی روایات نہیں، بدلی ہوئی تفسیریں، بدلی ہوئی حدیثیں، بدلی ہوئی فقہ۔ آج میں اہل سنت بھائیوں سے سوال کرتا ہوں کہ ضد چھوڑیں، خدا را تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں۔ آج تمہیں تمام دنیا کے مسلمانوں میں باقی اماموں کی فقہ مل رہی ہے، اہل بیت کی فقہ کہاں ہے؟ جس کو رسول نے اپنی زبان چسائی تھی، جسے کہا تھا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یہ کوئی چھوٹی حدیث تھی کہ رسول کہہ رہے ہیں علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ یہ حدیث نبی کو کیوں کہنی پڑی؟ موسیٰ کی تمثیل رسول سے نہیں، ہارون کی تمثیل علی سے ضرور ہے۔ چلے میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں، لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ موضوع سے خارج ہو جاؤں گا، کہ جب موسیٰ طور پہ گئے تھے تو پیچھے ہارون کو چھوڑ کے گئے۔ اگلی سطر آپ کی داد کے لیے کہنے لگاؤں، اور امت نے ہارون کو چھوڑ کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ایک نبی ان کے درمیان موجود تھا، ایک نبی کا بھائی ان کے درمیان موجود تھا، یہ بھی جانتے تھے ہارون موسیٰ کا بھائی ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ موسیٰ جاتا ہوا اعلان کر کے گیا ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ موسیٰ ہمیں اس کے حوالے کر کے گیا ہے۔ اتنا جاننے کے باوجود انہوں نے ہارون کے بدلے میں کوئی انسان سامنے نہیں کیا، کوئی قابل قدر بندہ سامنے لے کے آئے، کوئی اہل علم سامنے نہیں لے کے آئے، انہوں نے ایک جانور کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اللہ جب کسی قبیلے پر، کسی نسل پر قہر نازل کرتا ہے تو انہیں اپنی حجتوں سے نکال کے جانوروں کے آگے سجدے کروا دیتا ہے، انہیں سامری کے بچڑے کی پوجا شروع کروا دیتا ہے۔ خدا کا سب سے بڑا یہ قہر ہوتا ہے، خدا جب کسی امت پہ ناراض ہوتا ہے انہیں اپنی حجتوں سے محروم کر کے جانوروں کے آگے سجدہ کرنے میں مجبور کر دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی جب سلمان محمدی بازار سے گزر رہے تھے تو دربار میں کسی کی بیعت ہو رہی تھی، سلمان بھاگ کے علی کے پاس گیا، کہا کہ یا علی اب گھر میں بیٹھے ہیں، وہاں اس کی بیعت ہو رہی ہے۔ بیعت نہیں ہو رہی، بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے، کوئی بیعت نہیں ہو رہی، بچڑے کی پوجا۔ یہ سب حکومت سے پیار کرنے والے تھے۔ مجھے یہاں پر امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ اور مجھے جملے یاد آ گئے یہاں پر بابا سائیں مخدوم سبتین نقوی صاحب کے، انہوں نے اپنی کتاب نور سبتین پہ لکھا ہے کہ ذات سے پیار کرنا اور ہوتا ہے، صفات سے پیار کرنا اور ہوتا ہے۔ صفت سے نہیں، ذات سے پیار کرو۔ صفتیں بدل جاتی ہیں، ذات نہیں بدلتی۔ ایک بہترین وکیل ہوتا ہے، جب تک وکیل ہے تب تک اس کی صفت ہے، وکالت چھوڑ دی صفت ختم ہو گئی۔ طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، خطیب ہے، ذاکر ہے، صفت سے پیار نہ کرو، ذات سے پیار۔ یہی وجہ تو علی نے کہا تھا کہ میں تیری صفت کی وجہ سے تجھ سے محبت نہیں کر رہا، میں تو اس اہل ہے۔ اس جملے پر مجلس اجاز بھائی تمام ہو جائے، اللہ ارشد بھائی کو صحت دے۔ میں نے اس لفظ پہ کہ علی فرما رہے ہیں کہ تو اس اہل ہے۔ اب اتنا مجمع بیٹھا ہوا، 2025 ہے، 12 سال کی میری اور آپ کی ملاقاتیں، ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے کہ کون کس اہل ہے۔ کوئی نہیں کسی کو سمجھتا کہ کون کس اہل ہے۔
یہ بہت زیادہ جاننے والا بھی اہلیت کو اتنا ہی جانتا ہے جتنی اہلیت ظاہر ہوتی ہے. کیا بات. کائنات آدم و عالم میں واحد علی ہے جس نے اللہ کی اہلیت پہ بات کی. کسی نے اس کی اہلیت پہ بات نہیں. اس نے سجدہ بھی اسے کیا جسے اہل پایا. تو جو سجدہ کرنے سے پہلے اہلیت دیکھتا ہے وہ کسی نا اہل کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ اور سائیں نے جملہ کہا تھا کہ اللہ اس جملے کا ثواب ان کی روح کو پہنچائے، یقیناً جہاں بھی ہوں گے مالک کے پہرے میں. انہوں نے کہا تھا کہ جتنا دین ہے یہ مصطفیٰ کی صفات کا ہے. نماز ذات مصطفیٰ سے نہیں ملی، صفات سے ملی، کیونکہ رسالت محمد رسول اللہ نبی کی صفت ہے، محمد نبی کی ذات ہے. دین رسالت سے ملا ہے، رسالت ذات نہیں ہے، رسالت صفت ہے. لوگوں نے نماز صفت سے لی ہے، روزہ صفت سے لیا ہے، زکوٰۃ صفت سے لی ہے، حج صفت سے لی ہے. یہ جتنا دین ہے یہ صفتوں سے ملا ہوا ہے. تو آپ بتاؤ محمد کی ذات نے کیا دیا ہے؟ لوگوں نے جو دین لیا ہے یہ محمد کی صفات سے لیا ہے. اور جو محمد کی ذات ہے، علی محمد کی ذات کا نام ہے، حسن محمد کی ذات کا نام ہے، حسین محمد کی ذات کا نام ہے، الفاطمہ بضعۃ منی زہرا محمد کی ذات کا نام. اور ہم صفات سے پیار کرنے والے لوگ نہیں، ہم ذات سے پیار. صفات سے پیار کرنے والے لوگ آج تک یہ سوچ رہے ہیں کہ وضو ٹوٹتا کیسے ہے، غسل ہوتا کیسے ہے. کیا بات ہے. صفات والے یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ احرام کیسے باندھا جاتا ہے، کعبے کے طواف کے چکر اتنے کیوں ہیں، زکوٰۃ اتنی کیوں دی جاتی ہے. لیکن جو ذات سے محبت کرتے ہیں وہ یہ نہیں سوچ رہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں علی کی بیعت کیوں نہیں کی، کیا بات ہے. حسن سے بیعت کیوں مانگی، کیا بات. حسین سے سوال کیوں کیا. ہم ذات سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم صفات کو ماننے والے صرف نہیں، ہم صفات کے ساتھ ذات کو ماننے والے. اب یہ پورے کا پورا جو دور تھا، یہ دور اتنا نجس اور اتنا ناپاک ہو چکا تھا کہ الہی نظام کے مقابلے پر باقاعدہ ایک نظام ترتیب دے دیا گیا تھا. اب وقت بڑا تمام ہو رہا ہے اور اتنا میٹر ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 2 مجلسوں میں کہاں جاؤں گا. مجھے یاد یہ تھا کہ میں اس مجلس کو آج یہیں پر تمام کروں اور کل جناب سیدہ کے خطبے پہ آ کے اگلی 2 مجلسیں جناب سیدہ کی بارگاہ میں ہدیہ کریں گے. بس یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. پہلے خلیفہ کا دور ہے اور پہلے خلیفہ کے دور میں خالد بن ولید ایک لشکر لے کے جاتا ہے، ایک جنگ یرموک کے لیے جب لشکر نکلتا ہے. تو جب یہ نکلتا ہے تو اسے عراق میں جہاں پہ آج کربلا ہے، کربلا سے آگے جائیں تو ایک جگہ عین التمر. جب یہ عین التمر، عین کنویں کو کہتے ہیں، تمر کھجور کو کہتے ہیں، کوئی کھجوروں والا کنواں تھا جس کی وجہ سے جگہ مشہور ہے عین التمر. وہاں پر خالد بن ولید کو گزرتے ہوئے ایک کلیسا ملتا ہے، ایک چرچ ملتا ہے جس کا باہر دروازہ بند ہوتا ہے، لاک لگا ہوتا ہے. وہ اس تالے کو توڑتا ہے، جب دروازہ کھولتا ہے تو اندر 40 بچے بیٹھے ہوئے، اور وہ 40 بچے جو تھے وہ آسمانی دیگر کتابوں کے حافظ تھے، عیسائی تھے اور ان کو آسمانی صحیفے زبانی یاد تھے، اور وہ صرف رومنز یا عبرانی نہیں بولتے تھے، وہ عربی بھی جانتے تھے. یہ ان 40 بچوں کو گرفتار کرتا ہے اور 40 بچوں کو گرفتار کر کے، آپ اس کو بھی گوگل پہ جا کے انٹرنیٹ پہ لکھے گا عین التمر کا واقعہ تو آپ کو پوری ڈیٹیل نیچے آ جائے گی. یہ ان 40 بچوں کو لے کے مدینے آتا ہے اور مدینے آ کر یہ 40 بچے مدینہ کے بڑے گھروں میں غلام بنا کے دے دیے جاتے ہیں. اب یہ 40 بچے جو عیسائی تھے، جنہیں آسمانی یعنی کہ کسی عیسائی مدرسے سے لے کے آیا تھا اور ایجوکیٹڈ تھے، پڑھے لکھے تھے، عیسائی تعلیمات کو جانتے تھے، اور اس معاشرے میں آ گئے، ایسے ماحول میں آ گئے جن کو کچھ بھی نہیں پتا. ان بچوں کو مسلمان کیا گیا، ظاہری طور پر ان کو بتا دیا گیا کہ یہ مسلمان ہو گئے، لیکن ان کے اندر آسمانی کتابوں کا علم تھا. انہیں 40 نے بڑے ہو کے اسلام پہ فتوے دیے. یہ 40 کے 40 اسلام کے سکولر بنے ہیں. اب اگلا سچائی سنیے گا. رسول کے بعد جو سب سے پہلی کتاب سیرت کی لکھی گئی ابن اسحاق. ابن اسحاق کا جو دادا تھا یسار، وہ انہی 40 بچوں میں سے تھا. جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی ابن اسحاق والی کتاب، وہ
اس کا دادا یسار جو تھا، اسحاق کا جو باپ تھا یسار، وہ انہی 40 بچوں میں سے تھا جو عیسائی تھے اور انہیں مسلمان بنا کے مدینے میں لایا گیا تھا، اور انہیں مدینے میں مسند علم میں بٹھا دیا گیا کہ تم عربی بھی اچھی بول لیتے ہو اور کتابوں کا علم بھی تمہارے پاس ہے، تو تم تفسیر بیان کر دیا کرو۔ ان سے جو تفسیریں لیں انہی کی نسل میں آنے والے نے مسلمانوں کی سب سے پہلی سیرت کی کتاب لکھی۔ ابن حزام سے عمر بن عبدالعزیز نے جب اسلامی سیرت کی کتاب لکھوائی تو یہ حقائق ہیں کہ اس کو اتنا نوازا گیا کہ اس کی جو منتھلی سیلری اور تنخواہ تھی وہ 3000 دینار تھی، جو آج کے مطابق $50,000 بنتی۔ اس کو مہینے کا $50,000 دیا جاتا تھا، اور اسے کہا جاتا کہ تم نے وہ سیرت لکھنی ہے جس میں اہل بیت کا لفظ بھی نہ ہے۔ یہ ابن حزام کی سیرت ہے جو اس نے لکھی، جو زہری سے بٹھا کے لکھوائی گئی۔ یہ وہ سیرت ہے جس میں اسے کہا گیا کہ یاد رکھنا اس میں کہیں کسی بھی جگہ پر صرف علی نہیں، عبداللہ ابن عباس کا تذکرہ بھی نہ ہے، یعنی کہ ان کو صرف اہل کسان نہیں، خاندان اہل بیت میں عبداللہ ابن عباس بھی بارے میں نہیں تھے، کیونکہ اموی تھے نا، اور عباسیوں کے ساتھ دشمنی بھی تھی۔ حضرت عباس کی جو عباس ابن عبداللہ کی نسل جو عباسی بننے تھے ان کے ساتھ دشمنی بھی تھی، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ ابن عباس بھی نہیں چاہیے۔ معاویہ بن ابو سفیان نے مدینہ میں آیا تھا اور اس نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ۔ عبداللہ ابن عباس اتنا بڑا جید تھا، اتنا بڑا مفسر تھا، اسے بلایا اور معاویہ بن ابو سفیان نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تو ابھی تک علی کے فضائل پڑھتا ہے، خبردار آج کے بعد میں تم سے علی کے فضائل نہ سنوں۔ ابن عباس کا جملہ اہل سنت تاریخوں میں ہے، جب معاویہ نے کہا کہ میں آج کے بعد تجھے زبان سے علی کے فضائل نہ سنوں، ابن عباس نے کہا کیا میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں قرآن نہ پڑھوں؟ کیا بات! اور اب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے پاس 23,000 حدیثیں وہ تھیں جو میں نے کانوں سے علی کی شان میں زبی سے سنی تھی۔ اتنی حدیثیں نبی نے علی کے لیے پڑھی، اتنی حدیثیں نبی نے علی کے لیے پڑھی ہیں، یعنی کہ وہ 100 سال حدیث کے پابندی، بس آپ میں آخری جملہ کہنے لگا، 100 سال حدیث بیان کرنے پر پابندی، 100 سال کے بعد یہودی اور عیسائیوں سے لکھوائی سیرت، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس اتنے فضائل پہنچ گئے ہیں۔ کیا بات! کہ ہم منبر پہ ہلکا سا پڑھتے ہیں۔ یہ جو ہم منبر سے پڑھ رہے ہیں یہ پابندیوں کے بعد آنے والے فضائل، یہ پابندیوں سے نکلے ہوئے فضائل۔ اور نبی کو پتا تھا یہ علی سے بغض رکھتے اور نبی ان تک علی کے فضائل پہنچاتے کیسے تھے۔ نبی نے ایک دن مولا امیر المومنین سے کہا، یہ اہل سنت کتابوں میں واقعہ آیا ہوا ہے، نبی نے مولا علی سے فرمایا کہ علی تم صبح جانا اور آبادی سے باہر جا کے سورج تم سے کوئی بات کرے گا۔ نبی نے نا مسجد میں اونچی آواز میں علی سے یہ بات کہی، جو نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے سنا۔ اب وہاں سے نماز تمام انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم نماز پڑھ رہے تو سن بھی رہے تھے۔ اس نے کہا کہ سورج تم سے بات کرے گا۔ یہ کیا ہو گیا؟ سورج علی سے بات کرے گا؟ صبح چلتے ہیں۔ اب اگر کسی کو پتا چلے کہ صبح سورج نے بولنا ہے تو کتنی دنیا دیکھنے کے لیے جائے گی؟ ڈھیر لگ گیا لوگوں کا، گئے اور جا کے کہا کہ دیکھیں سورج علی سے کیا بات کرتا ہے۔ سورج طلوع ہوا، علی نے فرمایا السلام علیکہ، تم پر سلام ہو۔ سورج کی آواز ہے علیکہ السلام یا امیر المومنین، یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو۔ سورج نے کہا علیکہ السلام یا امیر المومنین، یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو۔ سورج غالی ہو گیا، بندے دوڑے رسول کی طرف، انہوں نے کہا آپ نے سورج کو آپ نے کہا تھا علی سے بات کر، یہ کیا؟ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ سورج نے علی کو اول کہا ہے، آخر کہا ہے، ظاہر کہا ہے، باطن کہا ہے۔ اول تو اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ۔ یہ سورج نے علی کو وہ کیوں کہا جو ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں؟ سورج علی کو وہ کہہ رہا ہے جب اللہ کو کہتے ہیں۔ رسول میں سنو 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 میں بتاتا ہوں سورج نے کیا کہا ہے۔ سورج نے علی کو اول اس لیے کہا ہے کہ علی وہ اول ہے جس نے میری تصدیق کی ہے، اور سورج نے علی کو آخر اس لیے کہا ہے کہ علی ہی وہ آخر ہے جس کے زانوں پہ میرا سر ہوگا۔ اسے ظاہر اس لیے کیا ہے کہ اس نے ظاہر ہو کے میری مدد کی ہے۔ اسے باطن اس لیے کہا ہے اس نے خاموشی سے بھی میری نصرت کی ہے۔
انہوں نے کہا اچھا اچھا اول آخر ظاہر باطن کا ترجمہ یہ تھا. ان کے سانس مناسب ہوئے, اٹھ کے جانے لگے, اور سلمان و ابو ذر رسول کے پاس آ گئے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ بتائیں, سورج نے یہی کہا تھا؟ فرمایا انہیں یہ بتایا ہے, اس نے وہی کہا تھا جو تم نے سمجھا. اللہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو, یہ ان کے لیے ہے. خود فرمان ہے نا, معصوم کا فرمان ہے, لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقلوں کے مطابق. رسول نے فرمایا ان کے لیے بتایا. یہی تو وجہ ہے کہ معصوم کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر ایک تفسیر اس کے 70 ظاہر ہے 70 باطن. دنیا ظاہر میں الجھی ہوئی ہے اور علی باطن میں چھپا ہوا ہے. تم قرآن کے صفحات سے علی ڈھونڈ رہے ہو, علی قرآن کی روح کے اندر ہے. اتنی پابندیوں کے باوجود یہ دین ہم تک پہنچ گیا, علی کے فضائل ہم تک پہنچ گئے, کیونکہ رسول بہانے ڈھونڈتے تھے علی پڑھنے کے لیے. رسول کو پتا ہوتا ہے جیسے میں نے ممبر پہ علی پڑھنا اور سامنے چہرے بگڑ جانے, کل کو مسجد میں رش کم ہو جائے گا, لوگ نہیں آئیں گے کیونکہ یہ علی برداشت نہیں کرتے. اب رسول بہانے, میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے, ایک ایسے میں نے حدیث کو اکٹھا کیا ہے جس میں رسول اللہ نے بہانوں سے علی پڑھا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی یہ کہا کہ سورج کو سلام کر دینا. رسالت میں آپ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, کہا یا رسول اللہ آپ کاروبار کر رہے ہیں, منافع نہیں ہو رہا, ہمارے لیے کوئی دعا فرمائے. رسول نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں کہ جس کا آج صبح اس نے بیچا بھی کچھ نہیں, خریدا بھی کچھ نہیں, اور کمایا بھی اتنا ہے کہ اللہ نے اس کا سرمایہ اپنے عرش پہ محفوظ کر لیا. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ابھی 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 جو مسجد کے دروازے کے آگے سے گزرے گا. ان کی نظر چلی گئی. کون ہو سکتا ہے وہ؟ نہیں, یہ دیکھیں نا, جلدی نہیں کرنی ہے. نظریں ان کی دروازے پہ تھی, کون ہوگا؟ جب انہوں نے دروازے کی طرف دیکھا تو ایک غریب صحابی انصاری, پھٹے ہوئے کپڑے, وہ مسجد کے آگے سے گزر گیا. اس کو گزرتے ہوئے دیکھا, انہوں نے رسول کی طرف دیکھا, رسول نے کہا یہی ہے. نشانی کیا بتائی تھی؟ اس نے بیچا بھی کچھ نہیں, خریدا بھی کچھ نہیں, تجارت اتنی اچھی کی ہے, اتنا نفع ہوا ہے اس کو کہ اللہ نے اس کے نفع کو اپنے عرش پہ بھی محفوظ کر لیا. ان کا اس کی حالت تو نہیں بتا رہی, یہ کوئی منافع کما کیا ہے. دوڑے اس کی طرف, اب یہ بہانہ ہے علی پڑھنے کا. دوڑے اس کے پیچھے, اس کو جا کے کہنے لگا رک 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 رک, صبح کچھ بیچا ہے؟ کچھ نہیں. خریدا ہے؟ نہیں. آج تو نے کیا ایسا کیا ہے جو نبی کہہ رہے تو نے بہت کچھ کمایا ہے. اس کا بازار کی طرف جا رہا تھا, سوچ رہا تھا وہیں سے کچھ خریدوں گا, وہیں پہ کچھ بیچ دوں گا. جیب میں ہاتھ ڈالا, میرے پاس کچھ خریدنے کے لیے نہیں تھا. میں نے کہا جب خریدنا نہیں تو پھر بیچنا کیسا. بازار کی طرف جاتے جاتے میرے ذہن میں خیال آیا, بازار میں بھی جا کے اپنا دل ہی خراب کرنا, جاؤ مسجد میں جا کے علی کی زیارت کرو. جاتا ہوں, جا کے علی کی زیارت کرتا ہوں. مسجد میں گیا, علی بیٹھے ہوئے تھے, بس ایک لمحے کے لیے علی کو دیکھا ہے, آنکھوں نے زیارت کی, وہیں سے واپس پلٹے. یا رسول اللہ یہ تو علی دیکھ کے آیا ہے. فرمایا علی کو ایک دفعہ دیکھنا ایسا بہترین تجارت ہے جس کا نفع اللہ عرش میں محفوظ رکھتا ہے. ان کا صرف علی کو دیکھنا اتنی بڑی ثواب ہے. رسول اللہ سنو, علی کو صرف دیکھنا 1000 نبیوں کی زیارت سے زیادہ افضل ہے. انہوں نے کہا علی کو صرف دیکھنا, فرمایا ایک مرتبہ زبان سے علی کہنا 6 مہینے کی اعتکاف سے زیادہ افضل ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صرف علی کہنا, فرمایا ایک بار زبان سے علی کا نام نکالنا 700 قرآن جو میں محمد نے پڑھا ہو. رسول کے چہرے کی رنگت بدل گئی. یہ سوال کرتے گئے, نبی فضائل پڑھتا گیا, سوال کرتے گئے, نبی فضائل پڑھتا گیا, حتیٰ کہ بے ساختہ یہ اٹھ کے یہ کہتے ہوئے دربار رسالت سے نکلے, یہ تو علی کے عشق میں مجنون ہو چکا ہے, علی کی محبت میں دیوانہ ہو چکا ہے. یہ بہانے تھے رسول کے پاس علی پڑھنے کے. کیسے علی پہنچایا.
بس یہ جو اتنا بڑا سسٹم بن چکا تھا ولایت علی کو روکنے کے لیے، اس اتنے بڑے سسٹم کے اندر، اتنے بڑے نظام کے اندر اس دیوار کو گرانے کے لیے اللہ کو زہرا کی ضرورت پڑی۔ فاطمہ میں تمہیں کبھی گھر سے باہر جانے کو نہ کہتا، اب تو جا تاکہ علی کی ولایت محفوظ ہو سکے۔ پہلی بار گھر سے آئی ہے، اس شان سے آئی ہے، 2 مجلسیں رہ گئیں اور میں روزانہ جناب سیدہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ایک دن نہیں روئی جو میں ایک ہی دن شہادت کے اندر سارے مصائب پڑھ دوں۔ نبی کے بعد جتنے دن زندہ رہی ہے صرف روتی رہی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی ایسا انسان ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنے گھر میں موت بھی دیکھی ہے اور مصیبت بھی دیکھی۔ میری بول کے گواہی دینا، سگی ماں، سگا باپ، بیٹا، بہن، بھائی، کوئی رشتہ دار مر جائے ایک رات رو لیتا ہے بندہ، 2 راتیں رو لیتا ہے، 3 راتوں کے بعد صبر آ جاتا ہے۔ اتنا ستایا ہے امت نے فاطمہ، ایک لمحہ خاموش نہیں ہوئی۔ اور میں منت کر کے کہوں گا کہ جتنی دن میں جناب سیدہ کے مصائب پڑھوں، کوشش کرنا اپنی آواز اونچی کر کے رونا، اس لیے کہ اونچی آواز میں رونا زہرا کی سنت ہے۔ آپ مجھ سے پوچھے کہ زہرا اونچی آواز میں کیسے روتی؟ اگر زہرا آواز اونچا کر کے نہ روتی، مدینے کے لوگ علی سے شکایت نہ کرتے، یا علی فاطمہ کو کہے یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے۔ اتنی اونچی آواز میں روتی تھی زینب کی ماں، مدینے کے لوگ تنگ آ گئے۔ عرب کے لوگ اونٹ پالتے تھے، اگر اونٹنی کا بچہ صحرا میں رہ جاتا، وہ صحرا میں اتنا چیختی تھی، اتنا چیختی تھی، دور دور تک صحرا میں اس کی آواز جاتی، دور رہنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی اونٹنی کا بچہ رہ گیا ہے۔ جناب سیدہ کے نوحے پہ ہے، رسول کے جانے کے بعد مدینے میں ایسے روئی ہے جیسے صحرا میں اونٹنی بچے کی جدائی میں روتی ہے، چیخے مار مار کے رویا کر۔ بابا کے بعد سیدہ تنہا رہ گئی، جناب سیدہ رسول کے بعد جو پہلی بار بی بی کی چیخوں کی آواز مدینے میں گئی، وہ تب ہے جب بلال حبشی نے رسول کے بعد پہلی بار جا کے گلدستہ اذان پہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بی بی نے حسرت کر کے کہا تھا بلال اذان دے، جو ہی بلال نے رسول کا نام لیا زہرا کی چیخیں بلند ہوئی، دوڑتے ہوئے حسنین مسجد میں گئے، آواز آئی بلال آہستہ اذان دے، آہستہ اذان دے، تیری اذان سن کے ہماری اماں بے ہوش ہو گئی ہے، ہماری ماں فاطمہ کو غصہ آ گیا ہے۔ اے زہرا بی بی، تیرے مصائب پڑھتے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں بی بی، جیسے تو نے مدینے میں بابے کا نام سنا، کربلا میں جب اکبر کی اذان کی آواز آئی ہے، زینب کی آواز آئی ہے، کوئی اکبر سے کہے اونچی اذان دے، میری سغرا مدینے میں سن رہی ہے۔ ایک مشکل اذان تھی جو زہرا نے بلال کی زبان سے سنی، ایک مشکل اذان تھی جو سیدانیوں نے اکبر کے لہجے میں سنی۔ ایک دن جناب سیدہ نے روتے ہوئے مولا علی سے کہا یا علی، آپ نے جب میرے بابا کو غسل دیا تھا، میرے بابا کے بدن میں کرتا تھا، کیونکہ رسول کو کرتے سمیت غسل دیا گیا۔ فرمایا وہ پیرہن مجھے دے سکتے ہیں؟ امیر المومنین وہ پیرہن لے کے آئے، بی بی زہرا نے آنکھوں سے لگایا۔ مولا امیر المومنین کہتے اتنا روئی زہرا، اس کے بعد میں نے وہ کرتا چھپا لیا، اس کے بعد میں وہ کرتا زہرا کو دکھاتا نہیں تھا کہ زہرا اس کرتے کو دیکھ کے اتنا روتی ہے، اتنا روتی ہے، اتنا روتی ہے۔ میں ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں یہ اہل بیت کے مصائب ہر نسل میں بدلتے ہیں، صرف نام تبدیل ہوتے ہیں، مصیبتیں ایسی رہتی ہیں۔ زہرا ہمیشہ ہاتھوں میں بابے کا کرتا لیتی تھی جس میں بابے کو غسل دیا گیا تھا۔ شام کے زندان میں رو کے سکینہ کہہ رہی تھی سجاد مجھے ایک بار بابے کا وہ لباس لا دے، مجھے بابے کا وہ عمامہ لا دے جس میں میرے بابا نے آخری سجدہ کیا۔ سکینہ کے ہاتھ میں بابے کا لباس، رباب کے ہاتھ میں اصغر کا کرتا۔ بس صدات و غیر صدات آج میں نے پڑھنا ہے سیدہ کی شہادت کا پہلا مرحلہ۔
نجف میں جاؤ امیر المومنین کی قبر پہ، زیارت کا پہلا جملہ السلام علیک یا اول المظلوم، اے کائنات کے پہلے مظلوم تم پر ہمارا سلام، کیونکہ زائر اپنی زیارت کا آغاز نجف سے کرتا ہے اور پھر کربلا جاتا ہے۔ پہلی دفعہ آیا ہوا زائر اول مظلوم سمجھ کے روتا ہے، وقت اگر علی مظلوم ہے تو حسین کون ہے؟ علی مظلوم ہے تو عباس کون ہے؟ ہم نے تو سنا تھا کہ سب سے بڑا مظلوم حسین ہے، علی تو فاتح بدر و خیبر تھا، علی تو سیف اللہ ہے، پھر علی کی ذری پہ اول مظلوم کیوں کہا جاتا ہے؟ میں جملہ کھول کے پڑھوں گا میں خود عزادار ہوں، میرا جگر پھٹ جائے گا، میں جملہ چھپا کے پڑھوں گا میرا اشارہ سمجھ لینا، میرے اشارے کو سمجھنا، میرے اشارے کو اس سے آگے مجھے پڑھنے میں مجبور نہ کرنا۔ میں تمہیں بتاؤں علی اول مظلوم کیوں ہے۔ سکینہ کو تماچا لگا تھا عباس کے گرنے کے بعد، عباس گھوڑے سے گرا تو سکینہ کو تماچا لگا، حسین کا سر تن سے جدا ہوا تو سکینہ کو تماچا لگا، اکبر کے سینے میں برچھی لگی تو سکینہ کو تماچا لگا۔ حسین اول مظلوم نہیں ہو سکتا کیونکہ حسین کے جانے کے بعد سکینہ کے چہرے پہ تماچا لگا۔ علی زندہ تھے جب زہرا کا ہاتھ چہرے پہ آیا، رو کے کہی یا علی میرا کان زخمی ہو گیا۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ اللہ ان اونچی آوازوں پہ رحم فرمائے، جناب زہرا تیرا رونا قبول کرے، سیدہ تم اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے۔ اللہ میرا اور آپ کا شمار جناب سیدہ کی گواہی دینے والوں میں فرمائے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے، جناب زہرا کے جانے کے بعد مدینے میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کی آپس میں بحث ہو گئی، کہتے مرد سب سے زیادہ غریب کب ہوتا ہے؟ ایک نے کہا تب ہوتا ہے جب وہ مقروض ہو جائے اور قرض لینے والا دروازے پہ آ جائے، دوسرا کہتا نہیں مرد سب سے زیادہ غریب تب ہوتا ہے جب اولاد مر جائے، تیسرا کہتا نہیں مرد سب سے زیادہ غریب تب ہوتا ہے جب اللہ اس پہ رزق کے دروازے بند کر دے۔ سارے اکٹھے ہو کے علی کے پاس آئے، یا علی آپ ہمیں بتائیں مرد سب سے زیادہ غریب کب ہوتا ہے؟ علی فرماتے ہیں مرد سب سے زیادہ غریب تب ہوتا ہے جب اس کی زوجہ زخمی ہو رہی ہو اور اس کے ہاتھ مشیت میں بدے ہوئے ہو۔ میں تمہیں آخری مجلس میں سناؤں گا علی کے نوحے، میں تمہیں آخری مجلس میں سناؤں گا مولا علی کے زخم۔ امیر المومنین جن ہاتھوں سے زہرا کو قبر میں اتارا، قبر میں اتارنے کے بعد علی کے دونوں خالی ہاتھ باہر آئے، علی نے خالی ہاتھ آسمان کی جانب کر کے کہا میرے لگوار رہنا، علی اکیلا ہو گیا ہے، آج علی کی موسنا چلی گئی ہے، آج میرے ہاتھ خالی ہو گئے۔ بس آج مجھے پڑھنی ہے سیدہ کی پہلی شہادت، دربار میں زخمی پہلو کے ساتھ گئی تھی، یہ ذہن میں رکھنا، فتح مانگنے پہلے نہیں گئی، رسول کے قبر کی مٹی ابھی گیلی تھی جب دروازے پہ مسلمانوں کا ہجوم، کسی نے جا کے دربار میں بتایا کہ علی کے گھر میں اجتماع ہو رہا ہے۔ انہوں نے پہلے غلام کو بھیجا، میں کتاب سلیم سے پڑھ رہا ہوں یہ جملے، کتاب سلیم سے بھی پڑھ رہا ہوں، اور ایک خط ہے جس خط کا تذکرہ ہے کہ جب عبداللہ ابن عمر شام گیا تھا واقعہ کربلا کے بعد، اسے جا کے یزید سے کہا، اس نے کہا تو نے مار جو دیا تھا رسول کا بیٹا، یہاں تک ظلم کر کے خاموش رہ جاتا، مجھے مدینے میں خبر پڑی تو رسول زادیوں کو بازاروں میں لے کے پھراتا، تو نبی کی بیٹیوں کو شرابیوں کے درمیان سے گزارتا رہا ہے، حد کر دیا تو نے یزید۔ جب عبداللہ ابن عمر نے کہا تو یزید نے جب دیکھا کہ یہ میری توہین کر رہا ہے، اس نے اپنے غلام سے کہا جا اندر جا مجھے صندوق لا کے دے، اس نے صندوق کھولا، اس نے اس میں سے کالے رنگ کا ایک تھیلی کے اندر سے ایک چمڑے کا خط نکالا اور اس کے منہ پہ مارا، کہنے لگا یہ خط پڑھ، اس نے کہا اس خط میں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ خط وہ ہے جو تیرے باپ نے میرے باپ کو لکھا تھا، جس میں اس نے لکھا تھا جب ہم نے زہرا کے دروازے پہ آگ لگائی، مجھے بول کے بتا نبی کی بیٹیوں کو سرننگے بازاروں میں لے کے جانا بڑا جرم تھا، اس کی ابتدا تیرے گھر سے ہوئی ہے، میرے گھر سے نہیں ہوئی۔ اس خط کے اندر بھی پورا واقعہ لکھا ہے، اور پھر میں یہ جملے پڑھا ہوں کتاب سلیم جو مذہب جعفریہ کی پہلی کتاب لکھی ہوئی ہے، تو رو نہ رو تیرا مقدر ہے۔ میں زہرا کی شہادت شروع کرنے لگا ہوں، 40 لوگوں کا ہجوم زہرا کے دروازے پہ آیا، انہوں نے دروازے پہ زور زور سے دستک دینی شروع کی، اندر سے جناب فضا آئی، آواز دے کے دی انا جاریۃ الزہرا، میں زہرا کی کنیز ہوں، اس دروازے پہ اونچی آواز میں شور نہ کرو، اندر علی اور علی کی زوجہ زہرا بیٹھی ہوئی ہے، اندر حسنین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہی دروازہ جہاں نبی اجازت مانگتے تھے، کسی نے باہر سے کہا علی کو باہر بھیج ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے،
آگ کا لفظ زہرا کے کان پہ آیا. سیدہ نے ایک دفعہ علی کی طرف دیکھا, سیدہ نے دیوار پہ ہاتھ رکھا, سیدہ چلتی چلتی دروازے پہ آئی, دروازے پہ آ کے سیدہ باہر والے بندے سے مخاطب ہوئی. سیدہ دیکھ رہی پہلے میری کنیز فضہ تم سے مخاطب تھی, انا فاطمہ بنت محمد, اب میں خود فاطمہ تم سے مخاطب ہوں, خبردار میرے دروازے کے آگے شور نہ کرو. تمہیں نہیں پتا اس دروازے پہ نبی اجازت مانگتے تھے. باہر سے کسی کی آواز آئی, فاطمہ عورتوں والے بہانے نہ کر, علی کو گھر سے باہر نکال ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. بی بی دیکھ رہی بھول گئے تم قرآن کی آیت ہے, اللہ نے اس دروازے کی حرمت کا حکم دیا ہے. اس نے خالد بن ولید کو اشارہ کیا, اس نے ایک لکڑی کو آگ لگا کے دروازے میں پھینکی, دروازے پہ شعلے لگنے شروع ہوئے. دروازے کے شعلے بی بی کو شہر میں نظر آئے. بی بی کی آواز ہے, کیا تم نے میرے دروازے کو آگ لگا دی ہے؟ زہرا کے دونوں ہاتھ دروازے کے اوپر تھے. میں غلط پڑھوں, زہرا مجھے معاف نہ کرے. کسی نے باہر سے اپنی ٹانگ کے ساتھ دھکا مارا, چلتا ہوا دروازہ زہرا کے اوپر آیا. زہرا دروازے اور دیوار کے درمیان تھی, یا اس نے دروازے کو زور سے بند کیا؟ زہرا دروازے اور دیوار کے درمیان تھی. لوہے کی میخیں زہرا کے پہلو میں چلی گئی. بی بی کا ایک ہاتھ باہر آیا, کلفت نے تازیانہ نکالا, اس نے زہرا کے بازو پہ تازیانہ مارا. زہرا کی آواز ہے, یا علی میرا موشن شہید ہو گیا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. نہیں پڑھے جاتے زہرا کے مصائب, نہیں پڑھا جاتا بی بی کا قتل. آج میں پہلا قتل پڑھوں گا, کل میں پڑھوں گا نبی کی بیٹی کا دربار جانا, آخری مجلس میں پڑھوں گا زہرا کے جنازے کا آدھی رات کو اٹھنا. جو سنی بیٹھے میں اہل سنت کتابوں سے دکھانے کو تیار, زخمی ہو گئی. مجھے مجمع میں بیٹھے ہوئے سیدوں کا خوف نہ ہوتا, پردے میں بیٹھا میرے وقت کا امام نہ ہو. میرے مولا مجھے معاف کر دینا. پسلیاں کیسے ٹوٹی میں نہیں پڑھ سکتا, میں نہیں پڑھ سکتا. جب یہ اندر داخل ہوئے ہیں, کتاب سلیم کہتی ہے دیوار اور دروازے کے درمیان تھی زہرا. لیکن جب 40 لوگ اندر داخل ہو گئے, انہوں نے دروازہ چھوڑا, زہرا زمین پہ گر پڑی. زہرا زمین پر گری تو پسلیاں سلامت تھی. اس سے اگلا جملہ میں نہیں پڑھ سکتا. جب گری تھی تو پسلیاں سلامت تھی, اٹھنے سے پہلے پسلیاں زخمی ہو گئی. بس میں تمہیں ایک اشارہ کر دیتا ہوں, قاسم کی لاش میں گھوڑے دوڑے تھے.